قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی وجل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقائے دو جہاں نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اسلام کے غیور اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت فرمائی ہے اور تجارت کو پسند بھی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے فرمائے ہیں. یہ جتنا بھی آپ کو رزق نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے 10 حصے بنائے ہیں. ان کے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر رکھے ہیں اور 1 حصہ بقایا تمام کاموں میں ہے. یعنی تجارت میں نفع ہی نفع ہے، فائدہ زیادہ ہے اور اس میں برکت بھی بہت زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ تجارت فرماتے تھے، اور تجارت کو حضور نے پسند بھی فرمایا ہے. ایک شخص ہے کہ وہ دین کے لحاظ سے بڑی محبت رکھتا ہے، بڑی الفت ہوتی ہے، لیکن
ان کے ساتھ جب چلا جائے، اس کے ساتھ جب لین دین کیا جائے، تو پھر کافی جگہوں پر وہ پریشان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی تھی، حضور وہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، تعریف کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ چل کر دیکھا ہے، اٹھا بیٹھا ہے اس کے ساتھ؟ تو نے کوئی دن گزارا ہے اس کے ساتھ، رات گزاری ہے؟ تو عرض کی حضور نہیں۔ تو فرمایا پھر جب اس کے ساتھ چلے گا، بیٹھے گا، لین دین کرے گا، پھر بتانا کہ وہ بندہ کیسا ہے، ایسے تعریف نہ کر۔ تو بڑی جگہوں پہ انسان جب لین دین کرتا ہے تو پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تجارت یہ بڑی انمول چیز ہے۔ تجارت حضور کو پسند تھی، اور صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم تجارت کرو، نفع کم لو، مال زیادہ دو۔ نفع یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نفع تھوڑا ہونا چاہیے، مال زیادہ بیچو۔ مال تم جب تمہارا بکے گا، لوگ زیادہ لے کر جائیں گے، تو تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری پروڈکشن بڑھے گی، تمہارا مال زیادہ بڑھے گا، لوگ زیادہ آئیں گے، زیادہ خریدیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ نفع تھوڑا لو اور مال زیادہ بیچو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم نفع زیادہ لیتے ہیں، مال کم بیچتے ہیں۔ نفع ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ پہلے لوگ جو تھے نا وہ دیہڑی لگاتے تھے، اب لوگ ہفتہ لگاتے ہیں کہ یہ آ گیا ہے کسی طرح سے، یہ جانا نہیں چاہیے۔ یہ آداب تجارت ہے۔ آج اس موضوع پر بات ہونی ہے، یہ ہم نے بڑے دل کے کان کھول کر سننے ہیں۔ کیا ہم اللہ رسول کے مطابق تجارت کر رہے ہیں، یا اپنی انا بنائی ہوئی ہم نے؟ جو اللہ کا فرمان ہے، جو اس کے پیارے حبیب کا فرمان ہے، ہم اس کے مطابق اپنی تجارت کر رہے ہیں؟ لین دین ہمارا یہ اسی طرح کا ہے؟ یہ ہم نے آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے۔ فرمایا نفع تھوڑا لو، مال زیادہ بیچو، نفع تھوڑا لو، مال زیادہ بیچو۔ یہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تجارت دی ہے ہمیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں جو فائدہ دینے والی ہو؟ یعنی رب تعالیٰ جس طرح ماں بچے کو گود میں لے کر یہ نہیں کہتی کہ میں بیٹا تمہیں کوئی بات نہ بتاؤں، جی، تو رب تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا پیار کرتا ہے، اس کی کرم نوازی پر قربان جائیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں نفع دے، تمہیں فائدہ دے؟ یا اللہ کون سا فائدہ دے گی؟ فرمایا تمہیں دردناک عذاب سے دور کر دے گی یہ تجارت۔ ہل تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب ہے نا، اس سے تم بچ جاؤ گے۔ کرنا کیا ہے؟ تجارت کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ یہ تجارت رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کتنا حسن ہے لفظوں کے اندر۔ اور فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی مال اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو، یہ تجارت کرو۔ مال کے ساتھ کون سا جہاد ہے؟ تم رب تعالیٰ کے راستے میں زیادہ زیادہ دیا کرو۔ یہ نہ کہا کرو کہ یہ میری محنت کا ملا ہوا ہے، بلکہ یہ سمجھا کرو کہ یہ اللہ کے فضل سے ملا ہے، اس کی رحمت سے ملا ہے، اور اس کے راستے میں دیا کرو، یہ جہاد ہے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور جان کا جہاد کیا ہے؟ جان کا جہاد یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر مسجد میں آیا کرو، نماز پڑھا کرو، یہ جہاد ہے جان کا۔
یہ ذات کا جہاد ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو عبادت کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، بس اتنا ہی۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بڑا بہترین عمل ہے اگر تم جانو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو ہم اللہ کے ساتھ بھی جہاد کریں، اللہ کے ساتھ مل کر کفار کے سامنے کفار کا مقابلہ کریں، رب تعالیٰ کے ساتھ تجارت کریں۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو تجارت کرے گا؟ جہاد کی، مال کی، ذات کی۔ میرے عزیز، یہ تجارت، یہ لفظ صحابہ کرام کو بڑا پسند تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں انہوں نے تجارت کی، انہوں نے اسلامی طریقے کے مطابق تجارت کی۔ ہماری تجارت میں اور ان کی تجارت میں بڑا فرق ہے۔ ہم نفع زیادہ لیتے ہیں اور مال کم بیچتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا نفع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفع تھوڑا لو، مال زیادہ بیچو۔ حضرت سری سکتی، یہ وہ والے بزرگ ہیں جو حضرت جنید بغدادی کے بھی پیر ہیں۔ حضرت سری سکتی فرماتے ہیں کہ میں نے 60 دینار کے جو خریدے 60 دینار کے، اور اچانک مارکیٹ میں اس کا ریٹ 90 کے قریب پہنچ گیا، بڑھ گیا۔ تو ایک بہت بڑا تاجر جو اس وقت کا محدث تھا، جس کا نام حضرت ابو حفص تھا، یہ بھی پیروں کے پیر ہیں، وہ بھی وقت کے محدث ہیں، حدیثیں پڑھانے والے ہیں، دونوں ہی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ حضرت سری سکتی نے جو خریدے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ان کے پاس آیا، میں نے کہا مارکیٹ کا ریٹ ہے 90 دینار، میں تجھے 96 دینار دیتا ہوں، یہ تو مجھے جو دے دے۔ حضرت سری سکتی فرمانے لگے کہ نہیں، میں نے جب خریدے تھے 60 دینار کے خریدے تھے، میں 63 دینار سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تجارت ہو رہی ہے، یہ نفع والی تجارت ہو رہی ہے۔ نفع تھوڑا لو، مال زیادہ بیچو۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں نے 60 دینار کا جو خریدے تھے اب 63 دینار کے دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابو حفص کہنے لگے نہیں، تجھے فائدہ ہو رہا ہے، میں 96 دینار میں لے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں نے 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لینا، 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لینا۔ تو حضرت ابو حفص بھی فرمانے لگے میں نے بھی اللہ کے ساتھ پختہ ارادہ کیا ہے کہ جس کا جتنا مال ہے اس سے کم اسے پیسے نہیں دینے، اتنے نہیں دینے، اس سے زیادہ دوں گا۔ یہ تجارت ہو رہی ہے۔ وہ نیک بزرگ لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، جو تجارت کرتے تھے تو نفع تھوڑا لیتے تھے، مال زیادہ بیچتے تھے، مال ان کا زیادہ بکتا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تجارت کا ادب ہے، فرمایا تمہاری چیز میں کوئی عیب ہو نا وہ بتایا کرو، یہ عیب ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ہماری چیز کے اندر عیب ہو اور ہم سامنے والے کو بتا دیں، بلکہ ہماری سوچ ہوتی ہے، ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے یہ لے جائے، ایک دفعہ پہن لے، بس اسے پتہ نہ چلے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری چیز کے اندر عیب ہو، نقص ہو، خامی ہو تو وہ بتایا کرو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، میں تو اپنی امت میں اسے شمار ہی نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں میرا کپڑے کا کاروبار تھا اور اچانک بادل آ گئے، بارش کا موسم بن گیا، میں نے بچے کو کہا بیٹا دکان بند کر دیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے دیکھو نا دھوپ ختم ہو گئی، اندھیرا ہو گیا ہے، گاہک آئے گا وہ کپڑا دیکھے گا، اسے نظر ہی نہیں آئے گا صحیح، کہیں غلطی سے کپڑا غلط نہ لے جائے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ دکان بند کر دی۔ لیکن ایک دن ظہر کا وقت ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نماز کے لیے مسجد میں گیا تو پیچھے بچے نے وہ اسے جناب کٹ لگا ہوا تھا کپڑے کو، وہ دے دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ واپس آئے نماز پڑھ کر، تو بچے کو کہا وہ کپڑا تو نے بیچ دیا ہے جس پر کٹ لگا ہوا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تو نے میرے لیے مشکل پیدا کر دی ہے،
میرے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ فرمایا چلیں اب اس انسان کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کٹ والا کپڑا لے کر چلا گیا ہے، پیسے اچھے دیے ہیں، کپڑا سستے والا لے گیا ہے، نقصان ہے، اس میں نقص پایا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے 3 دن ڈھونڈا لیکن وہ بندہ نہ ملا، وہ گاہک جو آیا تھا وہ ملا نہ۔ میں نے کیا کیا کہ 3 دن کی کمائی میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، میں نے خیرات کر دی، اور جمعے کا دن آیا، میں بڑی مسجد میں جا کر میں نے مسجد والوں کو اعلان کیا، نمازیوں کو کہا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے غلط کپڑا دے دیا ہے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ وہ میری غلطی معاف فرمائے۔ یار ایسے بھی لوگ تھے کہ غلطی ہو گئی ہے اچانک اور معمولی سی غلطی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے کتنا تھے، توبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ والی تجارت کریں، کوئی بھی آپ سیدھی بات کریں، یہ خامی ہے اس کے اندر لینا ہے تو لیں، ورنہ جائیں آپ اور دیکھ لیں۔ جھوٹ بولنے کی یا غیبت کرنے کی یا برائی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جب کسی کو چیز دیتے ہیں نا تو ہم بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ جو یہ میرے پاس مال ہے نا، نہ یہ کسی نے بنایا ہے نہ اس سے پہلے بنا ہے، یہ جو میرے پاس کوالٹی آئی ہے نا یہ سب سے بہتر ہے۔ ہم اپنی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی تم قسم نہ اٹھانا، نہ سچی نہ جھوٹی، اس لیے کہ تم قسم اٹھا کر مال بیچ دو گے لیکن اس میں برکت ختم ہو جائے گی، اس میں برکت ختم ہو جائے گی، اس میں اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی، تمہارا بال تو بک جائے گا، تمہارا مال بک جائے گا، وہ یقین کر کے اعتبار کر کے تمہاری قسم کا لے کر چلے جائیں گے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیز یاد رکھیں، ہم سیدھی بات کریں، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم دین کا نام استعمال کر کے اپنا کاروبار چلائیں گے تو اس میں برکت نہیں رہے گی، اور برکت کا آسان لفظوں میں ترجمہ کریں کہ اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی۔ ایک پیسہ ہوتا ہے برکت والا، ایک کثرت والا ہوتا ہے۔ جو کثرت والا ہوتا ہے نا اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جو برکت والا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ بڑے کام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں رزق والا، وہ والا پیسہ دے جو برکت والا ہو، وہ والا رزق عطا فرمائے جس میں برکتیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کثرت والا تو ہو لیکن اس میں برکت ہی نہ رہے، اس میں جناب کوئی ایسی چیز ہی نہ رہے۔ اس لیے اگلا ادب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا کہ کبھی بھی تم ذخیرہ اندوزی نہ کرنا۔ یہ ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے؟ مال جمع کرنا۔ فرمایا کبھی بھی تم مال جمع نہ کرو، قحط پڑ گیا ہے، شارٹ ہوگی ایک چیز اور تم جمع کر کے نہ رکھو، یہ اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اگر تجھے پتہ چل گیا ہے کہ چینی شارٹ ہوگی ہے ملک کے اندر تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ گھر میں چینی سٹاک کر لو، اس کو جمع کر لو، بلکہ تم بیچ دو، جو ریٹ ہے اس ریٹ پر بیچ دو۔ مال جمع کرنا اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ملاوٹ نہ کرو۔ ملاوٹ کرنے والا حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں شمار ہی نہیں کیا۔ لیکن حد نہیں ہوگی کہ اب کتنی ملاوٹ ہوتی ہے، اب دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے، وہ اناج بیچ رہا ہے بازار میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی گندم کو دیکھا تو فرمایا چند گھنٹے پہلے بارش ہوئی ہے اور تیرا اوپر سے غلہ خشک ہے، تیری اناج تیری گندم خشک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ گندم کے اندر ڈالا تو اندر سے گندم جو تھی وہ تر تھی، وہ بھیگی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اوپر سے خشک اور اندر سے گیلی، ملاوٹ کرتا ہے، کیا ہوا؟ وہ غریب ہے۔ وہ ریڈی والا جو اس نے مالٹے لگائے ہوئے ہیں، آگے آگے اس نے اچھے لگائے ہیں، پیچھے پیچھے نکمے لگائے ہوئے ہیں، اسے پوچھے تو صحیح کہ آگے مال اچھا ہے، پیچھے گھٹیا قسم کا لگایا ہوا ہے نیچے، اور مکس کر کے وہ بیچ رہا ہے، اچھی کوالٹی کا ریٹ لے رہا ہے۔ فرمایا من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، میں امت میں شمار ہی نہیں کرتا۔ حضور کے چہرے پر جلال آیا اور فرمایا کہ بند کر دے اپنی دکانداری، تو ملاوٹ کرتا ہے۔
آج کتنی پاکستان کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، کتنی چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، لوگ زہر بیچ رہے ہیں اور دوائی کھا کے انسان معذور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس ہمیں اپنی فکر ہے، لوگوں کے بچے جلتے ہیں تو جلنے دے، مرتے ہیں تو مرنے دے، لیکن میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بچے ٹھیک ہیں، ہم سلامت ہیں، دوسروں کا ہمیں کیا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، جو چیز بن گئی ہے وہ بکے گی۔ عالمی منڈی کے لوگ کہتے ہیں، جو معاشیت کے ماہر ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز بن جاتی ہے وہ بکتی ضرور ہے، پھر تاجر کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میری یہ چیز بک نہیں رہی۔ بلکہ ایک شخص کو میں نے دیکھا، ایک نوجوان بچے کو، کہ اس نے وہ پینٹ جو پہنی ہوئی تھی نا وہ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی، تو میں نے کہا یہ اچھے خاصی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، امیر ترین ہے، لیکن اس کی گھٹنوں سے پینٹ پھٹی ہوئی ہے، اس کے حالات یہ ہیں بظاہر، لیکن پیچھے سے تو اچھی فیملی سے تعلق ہے۔ تو میں نے کہا تیرے پاس اور کوئی پینٹ نہیں تھی، تیری گھٹنوں سے پینٹ پھٹی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا کر صاحب یہ پھٹی نہیں ہوئی، یہ فیشن ہے، جس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، جس کا کوئی قانون نہیں ہے، وہ فیشن ہو گیا ہے، وہ جناب ڈیزائن بن گیا ہے۔ وہ چیز جب بک رہی ہے تو جو اچھی چیز ہے وہ کیوں نہیں بکے گی؟ جو مارکیٹ کے اندر چیز آ جاتی ہے، اب ہر نیا ماڈل جو تیار ہوتا ہے موبائلوں کا، لوگ اس کو لے لیتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ کیا ان کو ضرورت ہوتی ہے؟ نئی گاڑی آتی ہے، وہ جتنی بھی مہنگی ہو لیکن وہ ضرورت کے تحت نہیں لیتے، ان کا شوق ہوتا ہے اس لیے لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں، جو چیز بن جاتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ بک جاتی ہے، پریشانی والا سسٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز بنی ہے وہ بکے گی، جو چیز بن گئی ہے وہ بکے گی۔ تجارت کرنا یہ سنت مصطفیٰ کی ایک سنت ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تجارت کرنی چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن وہ والی تجارت نہ ہو کہ جناب اذان کا وقت ہے تو آپ نے وہ نماز بھول گئی، آپ کو اللہ رسول کی یاد ہی نہیں رہی۔ وہ والی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تجارت بھی کر اور سچ بھی بول، تجارت بھی کر اور ایمانداری بھی کر، جھوٹ بول کر اپنا مال نہ بیچ۔ جھوٹ بول کر اگر تم مال بیچے گا تو تیری تجارت حلال نہیں ہوگی، حرام ہو جائے گی، وہ تجھے نفع نہیں دے گی، وہ تیرا نقصان کرے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک تاجر فوت ہو گیا۔ تجارت وہ والی کریں جس سے رب رسول راضی ہوتے ہیں، تجارت وہ والی کریں، کام وہ والا کریں جس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک تاجر فوت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، جنت میں جگہ دے دی، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میں تو دنیا دار تھا، ساری زندگی تجارت کی، تو میری بخشش کا سبب کیا بنا؟ کون سی بات برکت والی تھی جو ایسا ہو گیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری تجارت کی برکت سے تجھے بخش دیا گیا ہے، تجارت کی بخشش سے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ وہ کیسے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو تجارت کرتا تھا نا، تو اس سے لوگ کپڑا لے کر جاتے تھے، تو اس سے لوگ چیزیں لے کر جاتے تھے، اور تو پھر بعد میں ملازم بھیجتا تھا، جاؤ پیسے لے کر آؤ مال کے، اور تو ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ جس کے پاس پیسے ہوئے نا لے لینا، اور جس کے پاس پیسے نہ ہوئے اس سے کہنا تجھے مہلت دے دی ہے، میں نے تجھے 6 ماہ کی، سال کی، 2 سال کی مہلت دے دی، تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ وہ تیرے بندے تھے نا، وہ بندے تھے، مجبور تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر تو میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، اب میں تیرا خیال نہ رکھوں، اب میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میرے عزیز تجارت وہ والی ہونی چاہیے، اللہ بھی راضی رہے، اس کا رسول بھی راضی رہے۔ ہمیشہ انسان کو وہ والا رستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ تجارتیں بڑی ہیں، ایک انسان کے پاس کروڑ روپے ہے تو وہ تاجر بن سکتا ہے، وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتا ہے۔ اس سے کیا ضرورت ہے کہ وہ جناب 1 کروڑ روپے بینک سے لون لے؟ اس سے کوئی ضرورت ہے وہ اپنا کاروبار کرے؟ لیکن ایک انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اسے چاہیے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ والا رستہ اختیار کرنا چاہیے جو رب رسول نے فرمایا ہے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ غریبی
کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آزمائش ضرور ہے، اور یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے غربت۔ غربت والی ایک غنیمت والی چیز ہے، اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضور علیہ السلام جب صبح اٹھے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ، میرا عبد الرحمن بن عوف کہاں پہ ہے، اس کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، میں نے خواب دیکھی ہے رات کو، میں نے دیکھا ہے کہ سارے لوگ جنت میں چلے گئے ہیں اور تو پیچھے آ رہا ہے۔ غریب اپنی پہچان نہیں کر سکا، وہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا جب غریب چھلانگ لگا کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ جنت میں چلے گئے، تو پیچھے تھا، اور میں نے خواب کو دیکھا ہے کہ تیرے چہرے پہ پسینہ تھا اور تیری آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ عرض کی حضور میں نے غلطی کون سی کی ہے، میں کیوں پیچھے تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری تجارت نے تجھے پیچھے کر دیا ہے، تیری تجارت نے تجھے پیچھے کر دیا ہے، تیرا حساب ہوا ہے، تیرے وہ نوٹوں کے بیگ کھل گئے ہیں، تیرا وہ بیک بیلنس تھا، حساب ہوتا رہا، تیرے خزانے اتنے زیادہ تھے، تیرے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا۔ جب یہ الفاظ سنے نا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، جو سب سے زیادہ امیر ترین صحابی تھے، انہوں نے 100 اونٹ مال کا حضور کی راہ میں خیرات کر دیا کہ میں اس کی وجہ سے جنت سے پیچھے چلا گیا، میں دیر میں جاؤں گا، خیرات کر دی۔ اور پھر وہ دن یاد آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں گئے جب حضور کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد حضرت ام سلمہ کے گھر میں جناب دیوار میں آ کر رونے لگے سر کو پکڑ کر۔ حضرت ام سلمہ کو آواز آئی کہ کون رو رہا ہے؟ حضرت ام سلمہ باہر آئی اور دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ جب حضور زندہ تھے نا تو مجھے سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ نہ کماؤ، مال کی دولت ختم ہوگی، محبت ختم کر دو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ مال کی محبت جو تھی نا دنیا کی وہ نکالتے رہتے تھے، لیکن اب ظاہری طور پر کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ مجھے رونا آتا ہے، میرا مال بڑا ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں کیوں نصیحت کروں، وہ محبوب تھے، میں ان کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ جب اصرار کیا عبد الرحمن بن عوف نے تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جاؤ پھر آدھی خیرات اللہ کی راہ میں دے دو، آدھا مال دے دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کی راہ میں آدھا مال دے کر پھر آئے۔ کہا کہ ام سلمہ کو کہ حضور کی زوجہ آپ ہماری ماں ہیں، میں نے آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اب میری بخشش ہو جائے گی، اب مجھے اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی کہ میں تیری سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروں گی، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ تجھے ضرور معاف کر دے گا، تجھے ضرور معاف کر دے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، تجارت کریں، مال کمائیں، رزق کمانا کوئی برا نہیں ہے، مال کمانا کوئی برا نہیں ہے، دولت کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ والی دولت نہ کمائیں کہ جو صرف دولت ہی دولت رہے۔ مال اتنا زیادہ آ جائے کہ آپ 5 وقت کے نمازی تھے، دولت اتنی بڑھ گئی کہ آپ فجر ظہر پڑھنے لگے، عصر مغرب چھوڑ دیا آپ نے، ایسا مال نہ کمائیں۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن یہ حضور کے غریب صحابی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آ کر عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے دولت دے۔ آپ نے فرمایا جس طرح تو ہے تو بہتر ہے، نہیں حضور میرے لیے دعا کریں۔ اصرار کیا تو حضور نے اپنے ہاتھ رحمت والے اٹھائے، اللہ نے اتنا کرم کیا کہ 4 بکریاں تھی تو 40 بکریاں ہو گئی۔ جب 40 بکریاں ہوئی تو برکت اتنی زیادہ آ گئی کہ جگہ نہ ملی مدینہ کے اندر، حویلی بہت بڑی ہو گئی۔ تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو مدینہ چھوڑ کر باہر جگہ لینی پڑی، وہاں پر ریوڑ تیار ہو گئے۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ آپ ساری نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، جب مال و دولت اتنا زیادہ ہو گیا فجر ظہر غائب ہو گئے، فجر بھی وقت نماز میں نہیں آتے، عصر کے وقت بھی نہیں آتے، اتنا مال ہوا کہ 5 نمازیں چھوٹ گئی، جمعہ کا جمعہ دن آنے لگے،
دولت نے واجب ہوئی نا 2 ہجری میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سالبہ کے پاس جاؤ، زکوٰۃ لے کر آؤ 2.5%۔ زکوٰۃ لینے گیا تو وہ سوچنے لگے کہ 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، اوہ یہ میں کیسے دوں گا؟ 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری دینی پڑتی ہے، یہ نعوذ باللہ کوئی ٹیکس لگ گیا ہے، یہ اسلام نے کوئی نعوذ باللہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہ سالبہ کہنے لگے جاؤ میں حضور کے پاس آؤں گا۔ محبوب ہو، اللہ کے پیارے محبوب کے سامنے یہ بھی بے ادبی والے الفاظ ہیں کہ جاؤ تم، میں آ جاؤں گا پیچھے سے، یہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے سب سے پہلے جملہ فرمایا کہ سالبہ نے کیا کہا ہے؟ عرض کی حضور اس نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی ٹیکس لگ گیا، اسلام نے لگا دیا ہے، میں بعد میں آ کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا میں کہتا تھا تو اچھا تھا، جیسے تو پہلے تھا ویسے اچھا تھا، اب تو نماز سے بھی دور ہوا، زکوٰۃ دینے سے بھی دور ہوا۔ میرے عزیز مختصر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، تجارت کریں تو وہ والی تجارت کریں جس میں لوگوں کو بھی نفع ہو، آپ کو بھی نفع ہو، جائز نفع کمائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں